السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریف و ستائش، تسبیح و تمجید، تکبیر و تحلیم، تعظیم و توقیر، تقدیس و تنزیہ اللہ حکم الحاکمین، مالک العلام ذو الجلال والاکرام، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات، رازق المخلوقات وحدہ لا شریک کے لیے صلاۃ و سلام سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رئیس المصلحین، امام المتقین، سید الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وبارک وسلم کے لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت کا شکر گزار ہونا چاہیے ہمیں کہ اس پروردگار نے انسانوں کے لیے جو نعمتیں اور جو خاص اپنے احسانات رکھے ہوئے ہیں، ان میں سے
ایک بہت بڑا اللہ کا احسان ماہ رمضان ہے۔ یہ رمضان المبارک کا بابرکت اور پر انوار مہینہ ہم نے گزارا ہے، کوشش کی کہ اس میں پہلے جیسی کوتاہیاں اور کمزوریاں ہم سے نہ ہوں۔ اس کے باوجود انسان ہے، خطا اور نسیان کا پتلا ہے، بھول اس سے ہو جاتی ہے، بعض اوقات نہ چاہتے ہوئے بھی غلطی کر جاتا ہے، اور عموماً جانتے بوجھتے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ اللہ رب العزت بڑا ہی قدردان اور انتہائی مہربان ہے۔ حقیقتاً اللہ ہی انعام فرمانے والا، جسے منعم حقیقی کہا جاتا ہے۔ اللہ اپنے ان احسانات اور انعامات کے ذریعے سے انسانوں کی کوتاہیوں کو دور کرنے کے لیے، ان کے گناہوں کو صاف کرنے کے لیے انہیں موقع بھی فراہم فرماتا ہے اور سہولیات بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں وقت دیا، رمضان کا مہینہ ہم نے گزارا، جتنا کچھ اس میں ہم سے اچھا ہو سکا ہے اللہ اسے قبول فرما لے، اور جہاں جہاں ہم سے غلطی اور کوتاہی رہ گئی ہے اللہ اسے معاف بھی فرمائے، اور ہمیں اسے جان کر اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ہمت اور توفیق بھی دے۔ حضرات محترم، جیسے رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں ہر عاقل بالغ مسلمان مرد عورت پر، اسی طرح اللہ رب العزت نے کچھ اور عبادات بھی فرض فرمائی ہیں۔ فرض عبادات کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہی عبادات اور ان کے علاوہ بہت ساری عبادات نفل کی صورت میں بھی انسان کے لیے رکھی ہیں، جیسا کہ یہ رمضان کا مہینہ، اس کے روزے فرض، اس رمضان کے مہینے کے علاوہ باقی مہینوں کے اندر اللہ رب العزت نے کچھ روزے رکھے ہیں مسلمانوں کے لیے جو کہ نفل ہیں، فرض نہیں ہیں، لیکن ان نفل روزوں میں بھی بعض روزے ایسے ہیں جن کا اللہ نے بڑا اجر اور ثواب دیا ہے، رغبت اور شوق دلایا ہے کہ یہ روزہ رکھو گے رمضان کے علاوہ نفل تو اس کا یہ فائدہ تمہیں ہوگا۔ حضرات محترم، آج کے خطبے کے لیے جو میں نے آیت کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت اس میں یہ بات بیان فرماتے ہیں، من جاء بالحسنہ، جو اللہ کے پاس اچھائی اور نیکی لے کر حاضر ہوگا، فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، اللہ رب العزت اس نیکی کا 10 گنا اسے اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ عام طور پر یہ بات ہے کہ نیکی کا بدلہ اور صلہ، اجر اور ثواب اللہ رب العزت 10 سے شروع کرتے ہیں، یہ عمومی بات ہے، اس سے بھی کم ہے۔ بعض اوقات انسان جو ہے نیکی کا ایک ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ اس کے بدلے میں اللہ ایک نیکی دیتے ہیں، ایک سے اللہ شروع کرتے ہیں، پھر ایک کے بعد 10، 10 کے بعد پھر 700 گنا، 700 گنا سے بڑھا کر پھر اللہ 1,00,000 گنا زیادہ ثواب، اور 1,00,000 گنا سے آگے بڑھاتے ہوئے اللہ بے حساب اور بے شمار اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، گناہ کا ارادہ کرتا ہے لیکن ڈر جاتا ہے، پورا پلان اور منصوبہ تیار کیا ہے کہ میں نے یہ گناہ کرنا ہے، لیکن اسے اللہ کا خوف آ جاتا ہے،
ڈر آ جاتا ہے کہ میں نے یہ گناہ کیا تو کہیں اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ کی طرف سے سزا نہ مل جائے، اس ڈر سے اللہ رب العزت کے خوف سے ارادہ گناہ کو ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس کے اعمال نامے میں ایک نیکی لکھ دو۔ گناہ کا ارادہ کیا ہے، گناہ کیا نہیں ہے، چھوڑ دیا ہے، گناہ کے ارادے کو ترک کرنے پر بھی اللہ نیکی لکھ دیتے ہیں۔ اتنے اللہ انعام فرمانے والے ہیں، احسان کرنے والے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ رب العزت 10 گنا دیتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کی اس آیت میں اللہ نے بیان فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اور صحیح ابن خزیمہ کے اندر یہ جو آیت کے الفاظ ہیں نا، ایک حدیث کے آخر میں اللہ کے رسول علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں۔ وہ حدیث یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے کے روزے 10 مہینوں کے برابر ہیں۔ ایک رمضان کے مہینے کے فرض روزے جو بندہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو اس کے بدلے میں 10 مہینوں کے فرض روزے رکھنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور پھر اس حدیث کے اگلے جملے میں بیان فرمایا کہ جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے کے بعد شوال کے مہینے کے 6 روزے رکھتا ہے، اسے 2 مہینوں کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اسے 10 گنا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ اب ایک روزہ رکھیں تو 10 دنوں کے روزوں کا ثواب ہے، 3 روزے رکھیں تو 1 مہینوں کا، اور 3 کو 12 سے ضرب دیں تو 36 بنتا ہے۔ 36 روزے، اور اگر ان 36 کو مہینوں میں ضرب دیں تو 12 مہینوں کا جو ہے نا وہ بنتا ہے اجر و ثواب۔ اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا صحیح مسلم کی حدیث کے اندر من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال کان کصیام الدہر، جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے، وہ بندہ ایسے ہے کصیام الدہر، جیسے اس نے زمانہ بھر جو ہے روزے میں گزارا، ساری زندگی روزے میں گزار دی ہے۔ تو اس لیے حضرات محترم، اللہ رب العزت بعض نفل عبادتوں کا اتنا اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور یہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے جو کام اس کے ذمے لازم نہیں کیے تھے، صرف اللہ نے رغبت دلائی تھی کہ یہ کام کر لو کہ فائدہ ہوگا، بندے نے جب وہ کام کیا ہے اللہ رب العزت پھر اس کی قدر فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ اس کے لیے ضروری بھی نہیں تھا، لیکن میری محبت کے اندر آ کر میرے ساتھ ایک تعلق کی بنیاد پر اس نے ایک زائد کام کیا ہے جو کہ اس کے ذمے لازم ضروری اور فرض نہیں تھا۔ یہ نفل روزے جو ہوتے ہیں نا، نفل کا معنی ہوتا ہے زائد، تو ایک اس نے زائد اچھا عمل کیا ہے، اور وہ زائد اچھا وہ عمل جس کی شریعت نے اجازت دی ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتے ہیں۔ یہ ہے اللہ رب العزت کا فرمان۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے اپنے رب کا تو اللہ فرماتے ہیں میں تمہیں بہت زیادہ دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ اگر ناشکری کرو گے إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اللہ فرماتے ہیں میری سزا بہت سخت ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اس لیے حضرات محترم، رمضان کی وہ پرجوش اور رمضان کی وہ محبت بھری گھڑیوں کی عبادتیں جو ہیں اسے ماند نہیں دینا چاہیے، ہمیں اسے کمزور نہیں ہونے دینا چاہیے، ہمیں اسے برقرار رکھنے کے لیے نفل و نوافل جو ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نفل و نوافل میں روزے شوال کے 6 روزے ہیں، ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے
ذوالحجہ کا روزہ جو ہے اس کی بھی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، 9 ذوالحجہ کا، اور باقی ویسے تو یکم ذوالحجہ سے لے کر 8 ذوالحجہ تک جو ہے یہ 8 کے 8 روزے ان کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور 9 ذوالحجہ کا روزہ اس کا اور زیادہ ثواب ہے۔ پھر اس سے آگے چلتے جائیں، محرم الحرام آتا ہے تو محرم کے روزے جو ہیں اس کا اجر و ثواب بھی اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑا بیان فرمایا۔ بالخصوص 10 محرم کا روزہ اس کے ساتھ 9 محرم کا رکھ لیا جائے تو یہ بھی بہت اعلیٰ درجے کا جو ہے عمل ہے۔ اس سے آگے چلیں پھر تو یہ شعبان کے روزے جو ہیں ان روزوں کی بھی بڑی رغبت دلائی ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے۔ ان مہینوں کے علاوہ ہر مہینے کے اندر جو اسلامی مہینے ہیں اس کی ہر 13، 14 اور 15 تاریخ جو ہے اسے حدیث مبارکہ کے اندر ایام 20 کہا جاتا ہے۔ یہ روشن دن ہوتے ہیں، ان دنوں میں چاند اپنے پورے عروج کے اوپر ہوتا ہے اور پوری روشنی جو ہے وہ دکھا رہا ہوتا ہے لوگوں کو، انہیں ایام 20 سفید اور روشن دن کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہر مہینے کے ان 3 دنوں کے روزے اہتمام کے ساتھ رکھا کرتے تھے، اور پھر مہینوں سے نیچے آ جائے ہر ہفتے کے اندر اللہ کے رسول علیہ السلام جو ہے ہر سوموار ہر جمعرات کو نفل روزہ رکھا کرتے تھے۔ یہ فرض روزوں کے علاوہ جو ہے ان کے بہت سارے فائدے ہیں، روحانی فائدے بھی ہیں، جسمانی فائدے بھی ہیں۔ روحانی فائدے یہ ہے کہ انسان سے طغیانی ختم ہوتی ہے، انسان میں جو بغاوت ہوتی ہے، سرکشی کا جو مادہ ہوتا ہے، انسان کے اندر جو گھمنڈ اور اکڑ اور تکبر ہوتا ہے، انسان کے اندر جو خودی آ جاتی ہے، انسان جو دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتا ہے، حقیر جانتا ہے، یہ ساری خرابیاں، یہ ساری روحانی بیماریاں جو ہیں یہ ختم ہو جاتی ہیں نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ حتیٰ کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ فرمان ذیشان جو صحیح البخاری وغیرہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنہ اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء۔ فرمایا کہ اے جوانوں کی جماعت، تم میں سے جس انسان کے جس جوان میں ہمت و طاقت اور وسائل ہیں وہ ضرور شادی کرے، کیونکہ شادی کرنے سے انسان کی نگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے، اس کی شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے، اور اس انسان کے پاس وسائل نکاح نہیں ہیں، شادی کرنے کے اخراجات اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ فرمایا کہ فعلیہ بالصوم، وہ روزے رکھے اہتمام کے ساتھ، التزام کے ساتھ، ایک تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ روزے رکھے۔ کیوں؟ فرمایا فعلیہ بالصوم فإنہ لہ وجاء، فرمایا یہ روزے رکھنا جو ہے انسان کے اندر کی جو حیوانی قوت اور طاقت ہے اسے دباتا اور اسے کچلتا ہے۔ انسان کے اندر جو گناہ پر آمادہ کرنے والے طاقتور اثرات ہیں انہیں وہ کمزور کرتا ہے، انہیں قابو میں رکھتا ہے۔ تو یہ نفل روزے رکھنا جو ہے یہ اس حدیث میں بھی نفل روزوں کا ہی آیا ہے کہ نفل روزے رکھنے سے انسان کی اندرونی حالت جو ہے وہ درست ہوتی ہے، اس میں جو وہ شیطانی ابھار ہوتا ہے، شیطانی سوچ آتی ہے، اور اس کے اندر جو حیوانی اور نفسانی خواہشیں جو ہے وہ پنپتی ہیں، بڑھتی ہیں۔ یہ روزے رکھنے سے وہ خواہشیں دب جاتی ہیں، وہ کمزور ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود بھی یہ روزے رکھے ہیں، اصحاب الرسول جو تھے یہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس طرح نفل روزے رکھنا جو ہے ان کا یہ فائدہ ہے، ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ ایک نفل روزہ رکھتا ہے، فرمایا کہ اس بندے کو اللہ رب العزت جو ہے جہنم سے 70 سال دور کر دیتے، ایک نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو بندہ ایک نفل روزہ رکھتا ہے اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتا ہے، اور فرمایا کہ ایک خندق اتنی چوڑی ہے جتنا فاصلہ زمین سے لے کر آسمان تک، اتنے 3 فاصلے انسان کو ایک نفل روزہ رکھنے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ نفل و نوافل جو ہیں عام طور پر ہر قسم کی نفل نیکی یہ اللہ کو بڑی پسند ہے، اور نفل روزے رکھنے سے انسان جو ہے جہاں
انسان کا اندر ٹھیک ہوتا ہے وہاں انسان کے جسم کے اندر بھی جو ہے اعتدال آتا ہے، انسان کو جسمانی طور پر بھی ایک سکون حاصل ہوتا ہے، اور انسان کا ذہن جو ہے اس میں بھی ایک ٹھہراؤ پیدا ہوتا ہے، اور پھر اسی روزے کے اثرات یہ ہوتے ہیں کہ انسان باقی نیکی کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے بندے نے روزہ رکھا ہو نا تو انسان جھگڑتا بھی نہیں ہے، انسان گالی گلوچ بھی نہیں کرتا ہے، غیبتیں بھی نہیں کرتا ہے، جھوٹ بھی نہیں بولتا۔ یہ تو عام حالات میں نہیں ہے نا، بلکہ یہ روزے کے فوائد میں ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے نا صحیح معنوں کے اندر، فرمایا کہ وہ جھوٹ چھوڑ دے۔ اگر جھوٹ نہیں چھوڑے گا اسے روزہ رکھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں۔ روزہ رکھنے سے فرمایا کہ انسان کے لیے یہ روزہ ڈھال بن جاتا ہے، روزہ انسان کے لیے ڈھال بن جاتا ہے۔ کس سے؟ ہر قسم کے گناہ سے بچنے کے لیے۔ جس طرح دشمن سے بچانے کے لیے انسان نے اپنے لیے ڈھال جو ہے رکھی ہوتی ہے، دشمن وار کرتا ہے اس ڈھال پہ انسان روک لیتا ہے، میں ایسے ہی روزہ جو ہوتا ہے فرمایا کہ یہ انسان کو گناہ سے بچا لیتا ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نفل روزوں کے علاوہ کوئی بھی نفل عبادت ہے اس کے متعلق یہ بڑا خوبصورت بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ رب العزت کا قرب چاہتا ہے کہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہو جائے، اللہ کے وہ قریب ہو جائے، تو کیا کرے؟ فرمایا کہ وہ کثرت کے ساتھ نفل و نوافل کی عبادت اختیار کرے۔ وہ نفل عبادت روزے کی شکل میں ہو، وہ نفل عبادت نماز کی شکل میں ہو، وہ نفل عبادت صدقہ و خیرات کی شکل میں ہو، وہ نفل عبادت جو ہے وہ حج اور عمرے کی شکل میں ہو، کوئی بھی شکل نفل عبادت کی ہو، جو بندہ اس کو اختیار کرتا ہے، اس کا اہتمام کرتا ہے، اس کا التزام کرتا ہے، اس میں ایک تسلسل رکھتا ہے، تو اللہ رب العزت جو ہے اس بندے کے لیے کیا انعام فرماتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا اللہ رب العزت نے اسے حدیث قدسی کہتے ہیں کہ جو بندہ نفل عبادت کرتا ہے نوافل کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، فرمایا کہ وہ میرے قریب ایک بلشت آتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں گٹ، اسے ایک بلشت بندہ میرے قریب آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں ایک ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اور جب بندہ نفل کے ذریعے ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے، اللہ کہتے ہیں میں 2 ہاتھ اس کے قریب آ جاتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں نفل کے ذریعے سے بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دوڑ کے اپنے بندے کی طرف آ جاتا ہوں۔ یہ نوافل کا فائدہ ہے۔ اور پھر فرمایا اس سے بھی بڑا فائدہ، فرمایا نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ ایک وقت آتا ہے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں بندے کا کان بن جاتا ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ ان آنکھوں سے وہ اللہ کی نافرمانی کی چیزیں نہیں دیکھتا، ان آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کرتا، جو گناہ آنکھوں سے ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ انسان نفل عبادت کے ذریعے چھوڑ دیتا ہے۔ کانوں کے گناہ جو ہے، اللہ کے کان بننے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کان اللہ کے اختیار میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کانوں سے کوئی بھی اللہ کی معصیت نافرمانی کا کام نہیں سنتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، ان ہاتھوں سے وہ کوئی بھی گناہ کا کام نہیں کرتا ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی اللہ نے فرمایا کہ پاؤں کو اٹھا کر جو ہے اللہ کی بغاوت والی جگہ، گناہ والی جگہ میں وہ لے کے نہیں جاتا ہے، وہ رک جاتا ہے اللہ نے جہاں اس کو روکا، اور حقیقی معنوں میں وہ مسلم بن جاتا ہے۔ اور مسلم کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جناب ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا، اذ قال له ربه اسلم، جب اللہ رب العزت نے ابراہیم علیہ السلام کو کہا تھا ابراہیم اسلم، مسلم بن جا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا اسلمت لرب العالمین، رب العالمین کے لیے میں مسلم بن گیا ہوں۔ اور جو مسلم ہوتا ہے وہ جھک جاتا ہے، مسلم کا مطلب ہوتا ہے جھکنے والا، اللہ کے سامنے جھکنے والا، جہاں اللہ نے جھکا دیا وہاں جھک گیا، جہاں اللہ نے روک دیا وہاں رک گیا، جہاں اللہ نے چلا دیا وہاں چل پڑا۔ یہ حقیقی معنوں کے اندر اس وقت بندے کو یہ مرتبہ حاصل ہوتا ہے، اس مقام میں اس وقت بندہ پہنچتا ہے جب بندہ نفل و نوافل کثرت کے ساتھ کرتا ہے۔ اب وہ نفل و نوافل جو ہوتے ہیں وہ نماز کی شکل میں ہوں، روزے صدقہ و خیرات کی شکل میں ہوں۔ اب دیکھیے گا خیرات کی شکل میں نفل و نوافل کا کیا فائدہ ہے؟
اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اور لوگوں اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، دوزخ سے دور کر لو، اپنے آپ کو جہنم سے نجات دلا لو، ولو بشق تمرۃ، اگرچہ آدھا چھہارا ہی اللہ کی راہ میں خرچ کرو، آدھا چھہارا صدقہ و خیرات کر کے اپنے آپ کو جہنم سے بچا لو۔ اور یہ تھا پہلے روزے نفل و نوافل کا فائدہ، یہ صدقہ و خیرات، ہر ایک بڑی تفصیل احادیث کے ان کے فوائد کی آتی ہے۔ اشارتاً جو ہے نا عرض کرتا جاؤں، نوافل نمازیں جو ہیں، مثال کے طور پر فرض نماز دن رات میں 5 ہے، ظہر کی نماز جو ہے 4 رکعت اس کی فرض ہے، اور اس سے آگے اور پیچھے 8 رکعت نفل رکھے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جس بندے نے ظہر کی نماز سے پہلے 4 نفل پڑھے، ظہر کی نماز کے بعد 4 نفل پڑھے، فرمایا کہ ایسا بندہ جو ہے اللہ رب العزت نے اس کو جہنم پر حرام کر دیا، وہ بندہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں یہ باتیں ضروری ہیں نا، اس کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں بھی، وہ گناہ بھی چھوڑنے لازم اور ضروری ہیں، نہیں تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ یہ نیکیاں تو کرتا رہتا ہے، لیکن ان نیکیوں کے اندر جو رکاوٹیں بننے والی ہیں یا ان نیکیوں کو جو ضائع کرنے والے کام ہیں انسان وہ بھی کرتا رہتا ہے، تو وہ خود تو بڑا خوش فہم رہتا ہے کہ میں نے یہ نیکیاں کی ہیں، مجھے جہنم سے آزادی مل جائے گی، جنت مل جائے گی، ان عملوں پر یہ اجر و ثواب تو ہے، لیکن جو ان عملوں کو ضائع کرنے والے عمل ہیں جب بندہ وہ بھی کرے تو پھر یہ عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے ایک حدیث چھوٹی سی عرض کر دوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم میں آتا ہے، آج نے پوچھا صحابہ کرام سے اتدرون ما المفلس، میرے صحابہ تمہیں پتہ ہے مفلس کون ہے؟ جسے ہم کہتے ہیں نا اپنی زبان میں غریب، فقیر، ماڑا، اسے عربی زبان میں مفلس بولتے ہیں، غریب آدمی۔ غریب کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے رسول علیہ السلام المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع لہ، فرمایا کہ ہمارے خیال میں تو مفلس غریب وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، جس کے پاس ساز و سامان نہ ہو۔ نبی اکرم علیہ السلام فرمایا ان المفلس من امتی من یاتی یوم القیامت بصیام وصدقۃ وصلاۃ، فرمایا کہ میری امت کا امت محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم کا مفلس اور غریب اور کلاش کمزور بندہ، غریب بندہ وہ ہے قیامت کے روز نمازیں بھی لے کر آئے گا، زکوٰۃ صدقے بھی لے کر آئے گا، صیام و رمضان بھی لے کر آئے گا، لیکن فرمایا اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوگا؟ میں شتم ھذا، قذف ھذا، اکل مال ھذا، ضرب ھذا، سفک دم ھذا، 5 باتیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ ایک مستقل خطبہ جمعہ کا متقاضی ہے، لیکن اشارہ کرتا ہوں بات ہے، فرمایا کہ نمازیں بھی پڑھنے والا ہے، صدقہ و خیرات بھی کرنے والا ہے، روزے بھی رکھنے والا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کرتا کیا ہے؟ فرمایا کہ شتم ھذا، کسی کو گالی نکال دی کسی کو، شتم ھذا، قذف ھذا، کسی پر بہتان لگا لیا، الزام اور تہمت لگا لی، اکل مال ھذا، کسی کا مال کھا لیا، سفک دم ھذا، کسی کو مار کر اس کا خون نکال دیا، ضرب ھذا، کسی کو ویسے ہی تھپڑ مکے مار دی۔ فرمایا کہ جب یہ گناہ لے کر آئے گا نا، اس کے ساتھ نیکیاں بھی ہوں گی، پھر وہاں مقابلہ ہوگا نیکی اور ان گناہوں کا۔ فرمایا جن پر اس نے یہ زیادتیاں کی ہوں گی ان کو فرمایا قیامت کے روز بدلہ دیا جائے گا اس کی نیکیوں سے، جس پر جتنا ظلم کیا ہوگا، جتنا مارا ہوگا، جتنے الزام لگائے ہوں گے اور جتنی گالیاں بکی ہوں گی، فرمایا اس مقدار کے اندر جو ہے اس کی نیکیاں اس کو دی جاتی رہیں گی۔ فرمایا کہ حتیٰ کہ وہ وقت بھی آ جائے گا کہ اس بندے کے بعد ڈھیروں نیکیاں جو تھیں وہ ساری کی ساری وہ بانٹ دی جائیں گی جن پر اس نے زیادتی کی تھی، اب خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ پھر مظلوم ابھی بھی ہیں، میں ان کے گناہ اس مقدار کے جتنا اس نے ظلم کیا تھا اتنے گناہ اس کے اوپر ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس کو جو ہے نا گناہ سمیت جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔
حضرات محترم، یہ فرض عبادتیں بھی اچھی ہیں، نفل عبادتیں بھی اچھی ہیں، ان فرض و نوافل کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ صحیح معنوں کے اندر ہم رمضان کے بعد بھی اللہ کے سچے اور مخلص بندے بن کر جو ہے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے اللہ سارے بیماروں کو صحت تندرستی عطا فرمائے، پریشان حالوں کے اللہ پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کو اللہ قرض سے خدا کی نجات عطا فرمائے، اللہ ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرمائے، حاجت مندوں کے اللہ حاجتیں پوری فرمائے، ہمارے گھروں میں اللہ خیر و برکات نازل فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی جان مال ایمان عزت کے اللہ حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کے حال پہ اللہ رحم فرمائے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی دور فرمائے، جہاں جہاں جس بیماری کے اندر مسلمان پریشان ہے شکار ہے اللہ ان ساری بیماریوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے، اور یہ جو وبائیں ہیں اللہ ان کو اٹھا دیں، اللہ رب العزت جہاں مسلمان مظلوم ہے مجبور ہے بے کس اور بے سہارا ہے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی ہو رہی ہے اللہ غیر سے ان کی مدد فرمائے، مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی مدد فرمائے، ہمارے فوجدان کے اللہ کی نعمتوں کو آسان فرمائے۔ اس ہفتے میں کئی دوستوں کے گھروں کے اندر کئی مرد و خواتین جو ہے وہ وفات پا چکے ہیں، کئی دوستوں نے اطلاع کی ہے، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، جن کے لیے کہا گیا ہے ان کو اور ان کے بعد جتنے بھی فوجدان ہیں اللہ سب مسلمان فوجدان اللہ کی عید کے لیے آسان فرمائے، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے، ان کی قبروں کو روشن کروا دے، اللہ رب العزت کی انسانی کمزوریوں اور